والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکرات الموت یعنی موت کی سختیاں، موت کے وقت یعنی جسم سے جان نکلتے وقت تکلیف لازم ہے. یہ سختی مومنوں پر بھی طاری ہوتی ہے اور کافروں پر بھی، مگر اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اہل ایمان پر یہ سختی اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ حالت قدسیت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. انبیاء پر سکرات الموت اس لیے کہ تجلیات الہی کا خصوصی نزول ہوتا ہے. ان تجلیات کے باعث شدت محسوس ہوتی ہے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے وقت جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے. موت کی سختی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی سختی برحق آئی اور یہ وہ تکلیف ہے جس سے تو بھاگتا ہے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور آس پاس کے لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی دم درود جھاڑ پھونک کرے تاکہ شفا ہو، لیکن وہ یعنی مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کی گھڑی ہے. اور موت کی سختی کی وجہ سے پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا مجھے موت کا حال دکھاؤ. آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، وہ کانٹے دار درخت کی مانند ہے جو مسلمان کے اندر ہو اور اس کی رگو پے میں صلاحیت کر چکا ہو. اب ایک مضبوط بازو والا آدمی اس کو کھینچ رہا. انتہائی سختی کا معاملہ ہے. حضرت طعمہ بن غیلان جعفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی پٹھوں رگوں پوروں کی بھی روح نکالتا ہے، اے اللہ مجھ پر اس کو آسان فرما دے. ابن ابو دنیا سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے عرض کیا ہے ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں. تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے کرم آپ ہی مجھے موت کے حالات بتلا دیجیے. سکرات کا وقت ہے، بیٹا اپنے والد سے پوچھ رہا ہے. آپ بولتے تھے کہ عقل مند ملے گا تو اس سے پوچھوں گا موت کی سختی کیا ہے. ابا جان آپ سے عقل مند کون ہے؟ لہذا آپ بھی بتا دیجیے موت کے حالات مجھے. آپ نے فرمایا ہے بیٹے بخدا اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں، میں سوئی کی نوک کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں.
اور کانٹوں والی شاخ پر میری قدم کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جاتی ہے. ایسی تکلیف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مأمون فرمائے. حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی وجہ سے اس کی ہر رگ درد مند تھی، لیکن اس کے رب کی جانب سے یہ خوشخبری دی گئی کہ اس عذاب کے بعد کوئی عذاب نہیں، بس اسے سکون مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کی تشریف لے گئے. اسے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کیا میں اپنے آپ کو رغبت کرنے والا اور ڈرنے والا محسوس کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ دو چیزیں پائی گئی تو وہ جس چیز کی امید کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ دلا دے گا، جس چیز سے وہ ڈرے گا خدا تعالیٰ اس کو بے خوف بنا دے گا. وحید بن مدرو سے روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں. کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں پہ مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش سے، پھر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. موت کی سختی اس لیے ہوتی ہے. اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں. کبھی اس کے جسم کو صحت دے کر، فراخ رزق دے کر، اہل و عیال کی خوشحالی دے کر، پھر اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے. مرتے وقت اس پر تکرار آسان کر دی جاتی ہے. حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے. لوگ الٹا سوچتے ہیں جبکہ حدیث میں اس کے الٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نیک بندہ تھا جلدی وہ نکل گئی، جبکہ جلدی اور یہ تکلیف سے بچنے کا جو معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے حدیث میں کیا ہے، یہ شرح الصدور کے صفحہ نمبر 11 جلد نمبر 2 میں موجود ہے. اس کو مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. حضرت بشر بن اوشب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی تکلیف اور سختیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے پھر اسے کھینچے تو اس کے ساتھ اون بھی نکل آئے گی. یہ آسان ترین تکلیف ہے موت. حضرت حسن سے روایت ہے حضرت موسیٰ سے علیہ السلام سوال کیا گیا موت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جھڑ بیری کے درخت کی مانند جس کی شاخیں ہر رگ سے اگ گئی ہوں پھر ان کو کوئی کھینچے. یہ موت کی آسان تر تکلیف یہ ہے. حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آڑوں کے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے زیادہ ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی تنگی لوگوں کو بتا دیتا تو ان کی عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا. حضرت امام اوزائی سے روایت ہے موت کی تکلیف مومن قبر سے اٹھنے تک پائے گا. اتنی موت کی تکلیف ہے کہ جب تک قبر سے نہیں اٹھے گا موت کی تکلیف پائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرنے والے انسان کو فرشتے باندھ دیتے ہیں وگرنہ وہ جنگلات میں بھاگتا پھرتا. اتنی سختی ہے.
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 1000 تلوار کی چوٹیں میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کون سی بیماری ہے جو لا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا وہ موت ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں موت وہ بیماری ہے جس کا علاج رضوان الہی میں ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے، سب سے آخر میں موت کا وصال ہوگا، اس سے کہا جائے گا مر جاؤ، اس وقت وہ ایسی چیخ مارے گی جس کو اگر زمین و آسمان والے سن لیں تو گھبراہٹ سے ان کا دم نکل جائے۔ حضرت حسن سے روایت ہے مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح الگ تک پہنچتی ہے، اس وقت وہ بے چین ہوتا ہے اور اس کی ناک اٹھ جاتی ہے، اور شہید اس سے مستثنا ہے۔ حضرت کعب سے روایت ہے مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، مومن پر زیادہ اور کافر پر کم، کیونکہ مومن کے آخر میں درجات بلند ہونے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ مرنے والے آدمی کی روح اس سے نکال لی جاتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاؤں میں چیونٹی کاٹ لے تو تڑپ جاتا ہے۔ فرمایا فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ بوقت موت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عافیت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔